بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اور یقیناً یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بڑی بدترین بارش برسائی گئی تھی. قوم لوط کی بستی. بارش کون سی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی. تو کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہیں دیکھا؟ بلکہ اس کے باوجود یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع نہیں رکھتے. اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ اس میں ایک طنز تھا. اور طنز کیا تھا؟ اگر کوئی ایسا انسان ہمارے سامنے آئے، اس کو ایک ایسے عہدے پر فائز کر دیا جائے جس کا وہ بالکل حق ہی نہیں رکھتا، تو ہمارے منہ سے کیا جملہ نکلے گا؟ اس کو بنا دیا. اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ اس کو اس عہدے پہ بٹھایا جائے؟ یہ جملہ بولتے تھے رسول اللہ کو دیکھ، اس کو بنا دیا رسول. یعنی ہمیں اس میں کوئی ایسی بات ہی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے ہم اس پہ قائل ہوں کہ اس میں یہ خوبی ایسی ہے کہ اس کو رسول بنایا جا سکے. یہ رسول جب بھی رسول اللہ گزرا کرتے تھے ایسے جملے اللہ کے نبی کے پیچھے سے یہ کسا کرتے تھے اور رسول اللہ کو اذیت دیا کرتے تھے. یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ اگر ہم اب اگلا جملہ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہے ہوتے تو اس نے تو ہمیں گمراہ کر ہی دیا ہوتا. یعنی ہم سمجھدار تھے، ہم نے اپنے معبود اس کے کہنے پہ نہیں چھوڑے، ورنہ یہ تو اتنا خطرناک باتیں کرتا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر ہی دیا تھا. اور جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا. کوئی کہہ رہے تھے ہم تو گمراہی سے بچ گئے، اس وقت پتہ چلے گا گمراہ کون تھا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے وکیل بن سکتے ہیں؟ یعنی اے رسول، خواہش نفس کے پرستار کو آپ اس کے وکیل، آپ اس کی وکالت نہیں کر سکتے. اس نے راستہ وہ چنا ہے کہ جو اس کو اللہ کی نافرمانیاں ہی کروائے گا. وہ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنی چاہتا ہے، اللہ کی بات کیسے مانے گا؟ اور آپ تو اللہ کا دین اسے سنا رہے ہو تو آپ کو اور اس کا تو ٹکراؤ رہے گا. ایسے شخص کی آپ کیسے وکالت کر سکتے جس کا رخ ہی اور طرف؟ یا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اب یہ خواہش نفسانی کی پیروی کا نتیجہ بتایا. یعنی جب کوئی شخص غرق ہو جاتا ہے شہوات نفسانی میں اور خواہشات نفسانی میں اور دنیا میں، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نہ وہ کچھ سنتا ہے اور نہ ہی وہ عقل ہی استعمال کرتا ہے. اے رسول آپ کیا کریں گے ان کو؟ جب تک یہ نفس پرستی کی دلدل سے نہیں نکلتے آپ کی باتیں ان کے رخ نہیں بدلیں گی. فرمایا ام تحسب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اے رسول ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، ان میں سے ان کی اکثریت آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں یا یہ عقل استعمال کرتے ہیں؟ انہم کالانعام، یہ اور کچھ بھی نہیں اے رسول، یہ تو چارپائے ہیں. چارپائے کا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس نے چرنا ہے، جہاں سے اس کو چارہ مل جائے وہیں منہ مار لیتا ہے، جہاں اس کو رفع حاجت کرنی ہو وہیں کھڑا کھڑا وہ پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، جہاں اس کو مادہ نظر آئے وہیں اپنی جنسی ضرورت پوری کر لیتا ہے. یہ چارپائے ہیں نفس پرست. اے رسول حرام و حلال آپ انہیں سکھا رہے ہیں، یہ نہیں سنتے، یہ نہیں سنیں گے. نفس پرستی سے جب تک باہر نکلنے کا ارادہ نہ کرے اے رسول، یہ تو چارپائے ہیں.
یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ جانوروں کو تو نہ عقل دی گئی تھی، نہ ان کے لیے نبی آئے تھے، ان کو تو عقل بھی دی گئی اور ان کے لیے تو نبی اور آسمانی کتابیں بھی آئیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔